اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آپ کے میزبان احسان مطالبے کے ساتھ جناب میاں وحید احمد صاحب، کوآرڈینیٹر گورنر پنجاب، آج تشریف رکھتے ہیں۔ اور شاید ناظرین آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ پنجاب اس وقت سر فہرست ہے کرونا میں، لیکن یہ پورے پاکستان سے بھی شاید آگے ہوتا اگر آپ کے گورنر چودھری محمد سرور اس کرونا کے خلاف لڑائی میں اتنے ایکٹیو نہ ہوتے۔ آج میاں صاحب کو ہم نے خاص طور پہ اس لیے زحمت دی ہے یہاں پہ کہ یہ ایک ایسا نام جو نہ نام کا محتاج ہے نہ کسی تعریف کا محتاج ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے عوام کو، ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ اس نے خوف خدا کرتے ہوئے، عوام کا خیال کرتے ہوئے یہ لڑائی کس طرح لڑی۔ جی میاں صاحب، آپ تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، گورنر صاحب کے ساتھ، تو آپ یہ بتائیں گے کہ کس طرح، کہاں کس محاذ پہ انہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے کون سے کام کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مطالب صاحب، میں جو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور خاص طور پہ ایک ایسی شخصیت کے لیے میں کرونا سے پہلے چند ایک باتیں سیاسی جو چوہے صاحب کے بارے میں مجھے کچھ دن پہلے کسی چینل پہ ایسے پوچھا گیا کہ آپ ان سے، تو میں نے بتایا کہ اصل میں نے پاکستان کی پوری، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر، آپ نے دیکھا کہ ہر روز شام کا وہ جو ایک بڑا قیمتی ہمارا جسے پیک ٹائم کہتے ہیں، آپ ٹی وی کے اوپر اب بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ لوگوں کا، ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کا جو رویہ ہے، جو مزاج ہے، جو باتیں ہونی ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی آج تک، میں یہ دعوے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود سے ان کے پاس ساتھ بیٹھ کے کافی وقت گزرتا ہے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، میں نے کبھی ان سے کچھ ایسی بات ایک بھی کبھی کسی کے لیے نیگیٹو، اور میڈیا بھی گواہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے لیے، وہ ایک ایسی شخصیت ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے اندر ایک اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک خدمت کا جذبہ جو ہے نا، وہ لے کے اپنی آسائش والی اس زندگی کو، جہاں پہ یہاں سے پاکستان سے لوگ، وہ چاہے وہ اپنے جائز پیسوں سے جائیں یا لوٹ مار کر کے جانے والے، وہ ان جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ چوہے صاحب کا ایک اچھا خاصا بزنس ہے، ایک پہچان ہے، وہاں پارلیمنٹ کے ممبر تھے، وہاں پہ وہ اس کو چھوڑ کے صرف اس مقصد کے لیے پاکستان میں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس ملک کے لیے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ نے کشمیر پہ جب پروگرام آپ نے دیکھے، کشمیر کے لیے سب سے آگے بڑھ کے انہوں نے جتنی خدمت کی، جتنے پروگرام کیے گورنر ہاؤس میں کیے، تو یہ اس شخصیت کا، ان کا ویژن تھا کہ جب یہ کورونا کی وبا شروع ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے کہ آگاہی پروگرام سب سے پہلے تب ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کرونا، ہم روز جو انٹرنیشنل میڈیا میں یا باہر یورپ میں، انگلینڈ میں جو کچھ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن گورنر صاحب نے اس پہ اسی وقت جو ہے گورنر ہاؤس کے اندر مختلف تنظیموں کو بلا کے، مختلف میڈیکل یونیورسٹیز کو، وہاں پہ کالجز کو، وہاں پہ تاجر تنظیموں کو، وہاں پہ سیاسی لوگوں کو بلا کے اس کی آگاہی دینا شروع کر دی، اور بہت انہوں نے اس پہ محنت کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا کام جو شاید پاکستان میں پہلی مرتبہ تھا کہ یہاں پہ ٹیلی میڈیسن سینٹرز جو ہیلپ لائنز ہیں ان کا قیام کیا، اور وہ اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوا، اتنا سراہا گیا کہ پھر وہ پورے پاکستان میں اس کو اپنایا گیا، اس کی بڑی تعریف کی وزیر اعظم صاحب نے بھی۔ اور پھر یہیں پہ معاملہ نہیں رکا، گورنر صاحب نے اس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر، ہمارا مزدور، ہمارا دہاڑی دار جسے کہتے ہیں، ڈیلی ویجر جو ہے، ہمارا جو رکشہ چلانے والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو دکاندار ہے چھوٹا، اس کا کیا بنے گا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کے، چونکہ ان کی اپنی بھی جو ان کی مسز بیگم پروین سرور صاحبہ چلا رہی ہیں سرور فاؤنڈیشن کے نام سے، ان کے ساتھ مختلف تنظیموں کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے انہوں نے پروگرام بنایا کہ 2 لاکھ خاندانوں کو ہم راشن پہنچائیں گے،
تو وہ 2 لاکھ کے بعد پھر 3 لاکھ پھر 5 لاکھ. اور مجھے یاد ہے کہ میں جب انہوں نے 7.5 لاکھ کا اعلان کیا تو وہ بڑے خوش تھے کہ جی ہم 7.5 لاکھ خاندانوں تک جو ہے نا ہمارا بندوبست جو ہے نا. لیکن آج الحمدللہ آج سے کچھ دن پہلے تک 10 لاکھ خاندانوں کو گورنر ہاؤس سے راشن جا چکا ہے. اور خاص طور پہ میں جو ان کا اپنے حلقے کے لیے انتہائی مشکور ہوں, بہت شکر گزار ہوں. اور وہ خاص مہربانی انہوں نے ہم پہ یہ کی کہ ہمارے حلقے میں خالی ایک تو 123 کے اندر شادرہ میں 20,000 خاندانوں کے لیے انہوں نے ہمیں راشن پرووائڈ کیا, جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ورکرز کے تھرو, اپنے جو ہمارے وہاں پہ وارڈ لیول پہ اور یونین کونسل لیول پہ ہم نے وہاں پہ پروگرام کر کے وہ لوگوں کے گھروں میں وہ راشن پہنچایا. اور پھر یہی نہیں, پھر ہم نے اپنی جو ہماری اقلیتی کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ایسٹر پہ اور ان کو اس کے بعد انہی جو ہے نا کرونا کے دنوں میں ان کے چرچز میں مختلف جگہ پہ پروگرام کیے ان کے لیے. اور خاص انہوں نے ایک اور بڑا اچھا کام جو شاید آپ کے سامنے نہ آیا ہو, کہ انہوں نے ہم سے میٹنگ کی کہ یار میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جنہوں نے ہاتھ بھی نہیں پھیلانے اور جو عزت دار لوگ ہیں, اور وہ ان کا بھی حال, چونکہ مساجد کو بھی آپ کے سامنے پتا ہے کہ وہ بالکل لاک کر دی گئی تھی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا کہ ہم جو عوام مسجد ہیں ہمارے خطیب ہیں, جو وہاں پہ وہ خدمت والے لوگ ہیں, ان کے لیے بھی خاص انہوں نے ان کے گھروں تک جا کے مساجد کے اندر انہوں نے راشن کا ان کو پہنچایا اور بندوبست کیا. پھر عید کے اوپر ہمارے حلقے میں آ کے انہوں نے لوگوں کو عید گفٹ میں بھی انہوں نے خاصا راشن لوگوں کے گھروں تک پہنچایا. تو یہ تو ان کی خدمات جو ہیں کرونا کے دنوں میں جو انہوں نے, اور پورے پھر پنجاب کے اندر انہوں نے کوئی ضلع نہیں چھوڑا جہاں وہ نہیں گئے. ہر ضلع کے اندر انہوں نے راشن سرو فاؤنڈیشن کے تھرو بھی اور باقی تنظیموں کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے پورے پنجاب کے اندر راشن جو ہے نا وہ لوگوں کو پہنچایا. سر صاحب سوری پی ایم وحید صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمات ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رہیں گی, لیکن یہ اتنا لوگوں کے سامنے چوائس سروس صاحب کی یہ خدمات آ کیوں نہ سکی, اس سے جو میں ایک اندازہ لگا سکا ہوں کہ انہیں ذاتی نمائش کا کوئی شوق نہیں, وہ کام کرنے والے بندے ہیں. اسی طرح وہ اور ان کی بیگم بھی, ورنہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں تو آتی ہوں گی, لیکن اس طرح اس کی پروجیکشن نہیں کی گئی. یہاں تو ایک کونسلر جو ہے وہ کسی کو آٹے کا توڑا دیتا ہے, ساتھ اپنی تصویریں 10 افراد میں بھیج دیتا ہے. لیکن یہ ان کی جی بڑی ہم پہ ایک سب سے پہلے جو بات ہمارے ساتھ ہوئی تھی وہ یہی تھی, ایک ہم نے طے کیا تھا اور گورنر صاحب کا ہمیں حکم تھا سب کو کہ آپ نے کوئی سیلفی, کوئی تصویر, کوئی اس کو ایسے نہیں کرنا کسی جو ہے نا, کیونکہ یہ کوئی مانگنے والے لوگ نہیں تھے. آپ دیکھیں یہ مستحقین لوگ ہیں, یہ وہ لوگ تھے, عزت دار لوگ ہیں جن کو لاک ڈاؤن کے دنوں میں, جن کو اس وبا کے ساتھ جس نے پوری دنیا, آپ دیکھیں نا کہ یہ تو ہمارا تو مسئلہ, میں بار بار یہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں بات کرتا ہوں طالب صاحب, دیکھیں یہ ایک ایسی ہم تو اس جگہ پہ نہیں ہیں پوری دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جہاں پہ بڑے بڑے ملک جو جن کا نام تھا, جو بڑی دنیا پہ حکومت کا, جو دنیا کے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, وہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہے نا اس وقت بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کا میڈیکل سسٹم سارا سمجھیں کہ بیٹھ گیا ہے, وہاں ان کے حالات برے ہیں. تو پاکستان کا تو ویسے بھی مسئلہ بھوک کا تھا, اور یہاں پہ ہمارا وہ مزدور جو محنت کر کے پیسے کمانے والا آدمی تھا, وہ بیچارہ جب گھر پہ بیٹھ گیا تو ہمیں خاص ہدایت جو صاحب نے یہ کی کہ اس کی عزت کا خیال رکھا جائے, کوئی تصویر کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے. اور وہ انہوں نے اور ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا. اس وجہ سے یہ میڈیا کے اندر اس طرح سے ورنہ آپ نے دیکھا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا, پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ اگر ایک آٹے کا توڑا بھی دیا ہے تو وہ اس کی بھی 10 لوگ اس کو پکڑا کے آگے تصویریں بنانے والے لوگ ہوتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں میں خاص طور پہ آج آپ نے چودھری صاحب کی بات کی ہے تو مجھے موقع ملا, یقین مانیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے, بلکہ ان کی مسز خاص طور پہ میں آج ان کا ذکر یہاں کروں گا کہ وہ اللہ کی بندی صبح سے لے کے شام تک
ہم لوگ بعض اوقات ان کے ساتھ کبھی جس دن ہم ہوتے ہیں تو سمجھیں گے ہمارا حال برا ہوا ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان کے چہرے پہ یا ان کے کبھی کچھ طرح کے آثار نہیں دیکھے. صبح سے لے کے شام تک انہوں نے ہمارے حلقے کے اندر اور فیصل آباد میں بھی، باقی اضلاع میں بھی، ساہیوال میں دستکاری اسکولوں کا ایک جال جو ہے نا وہ سرور فاؤنڈیشن کے ذریعے، اس کے بعد انہوں نے فلٹریشن پلانٹس جو ہے نا ہمارے شاہدرہ میں کافی سارے جو ہے نا فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں، وہ سرور فاؤنڈیشن کے اہتمام ہے. اس کے بعد وہاں پہ میڈیکل کیمپس کا قیام جو ہے نا ہر ویک جو میں نے ایک مرتبہ سنڈے کو ہمارے ادھر میڈیکل کیمپس لگتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ہمیں پروگرام دیا. اصل میں میری تو ان سے جو میں نے کہا نا کہ ایک تعلق یا محبت یا وہ میں ان سے اسی بات سے متاثر ہوں کہ بھی وہ ایک چیریٹی کے کام کے لیے ان کے پاس دن رات جب بھی فون کیا کبھی انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کیا، جو کہا چیریٹی کے لیے. باقی میں نے دیکھا ہے کہ ان میں یہ نمود و نمائش والا یا باقی لوگوں سے اس طرح کا نہیں ہے. ہاں انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی شخص جو ہے یہ چیریٹی میں کام کرنے والا ہے، اس میں اس کا جذبہ ہے، یہ اس کے تو گھر بھی وہ انہیں جانا پڑتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اس طرح کے، اور سادگی کے ساتھ انہوں نے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک انعام ہے کہ وہ پنجاب کی، پاکستان کی اور ان کے عوام کی خدمت کے لیے یہاں آئے ہیں اور بہت خدمت کر رہے ہیں ہر محاذ پہ. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے جب ضرورت پڑی یہاں پہ راہداری والا جو ہے کرتارپور والا، اس میں اہم رول ہے گورنر صاحب کا. وہاں پہ ننکانہ میں جب بھی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو سب سے آگے بڑھ کے انہوں نے ان کے لیے بھی، کیونکہ وہ اقلیتوں کو بھی سمجھتے ہیں، کرسچن کمیونٹی کے لیے جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے وہ سب سے آگے بڑھ کے ان کے لیے کام کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے لیے انہیں یورپ کے جب دورے کرنا پڑے ہیں تاجروں کے لیے، تو وہاں پہ بھی جو انہوں نے کام کیا پاکستان کو ڈالرز کا وہاں بہت کام کیا انہوں نے. وہ اصل میں وہ ایک جذبے کے ساتھ ان کا جو آج چونکہ بات ان کے پہ ہو رہی ہے تو میں وہی اور ان کی پوری فیملی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی ممبر رہے ہیں جب تو مسلمانوں کے لیے وہاں پوری آواز اٹھائی، وہاں مسلمانوں کے رائٹس کے لیے جو انہوں نے بات کی ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو چوئی صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہے. اور میں سب سے بڑھ کے جو میں نے پہلے بات کی ہے نا بات بڑی، کیونکہ یہ اپنی محبت کی بات ہے، میری بات کو کوئی سمجھے کہ یہ پتہ نہیں کیوں میں ان سے، چونکہ ایک میرا تو اس لیے ان سے محبت ہے کہ میں نے آج تک پاکستان کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ میں نے جب جو مجھے پڑھنے کو ملا ہے کہ میں نے انہیں نہیں دیکھا قائد اعظم رحمۃ اللہ کو کہ انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہو جو بات کہیں نہ جا سکتی ہو. جیسے آج تو ایسی بدتمیزی اور اس طرح کے الزامات اور جو بھی آج ہمارا میڈیا میں ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاستدان کر رہے ہیں، اور بالکل میں دیکھتا ہوں کہ ایک اتنے سالوں کے بعد ہمیں ایک ایسا لیڈر، ایک ایسی شخصیت ملی ہے جس نے کبھی کوئی نیگیٹو بات، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی میڈیا سے ایک زندگی گزر گئی، آپ مجھے کوئی شخص کہہ دے کہ چودھری سرور نے کبھی کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو کبھی، اور ہمیں جو ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے ہمیں بھی وہ ایک ہی بات سمجھاتے ہیں. پارٹی میں 75 اتنا پازیٹیو رول، اتنی مطلب ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہمیں اس طرح کا ایک شخصیت، اس طرح کا ایک مخلص ہمیں جو لیڈر اور ایک مخلص شخصیت ہمیں ملی ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ قدر بھی کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ مل کے، وزیر اعظم کے ساتھ مل کے ہمیں ان بحرانوں سے جو ہمیں ابھی درکار ہے. اور میں ایک بات اور شاید اس سے ہٹ کے آپ کے لیے شاید، چونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ اگر ان سے بات کریں، یقین مانیں کہ آپ پانی پہ بات کریں تو اتنا نالج شاید وہ واسا کے لوگ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ چوئی صاحب اتنی تیاری کے ساتھ اور اتنی ان کو ایک ایک چیز کا، کیونکہ ہمیں ہمارے علاقے میں واسا کے ساتھ جو کام واسا سے کروا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چوئی سرور صاحب کی بڑی خاص اس پہ ہمارے علاقے پہ مہربانی ہے. صاف پانی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ شوگر کا جو اس وقت کتنا بڑا ایشو چل رہا ہے. بٹالوی صاحب یہ
ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، یہ زرعی ملک کے ساتھ زیادتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ کپاس پیدا ہو رہی تھی ان علاقوں میں، تو کپاس سے کتنے لوگ آپ دیکھیں گے منسلک تھے. کپاس سے کروڑوں، صرف کم از کم 2 کروڑ پاکستانی اس کے ساتھ، کسان سے لے کے اس کے بعد روئی کا کام کرنے والا، پھر دھاگے کا کام کرنے والا، پھر کپڑے کا کام کرنے والا، پھر ہماری ایکسپورٹ آپ دیکھیں کہ اس کو ختم کر کے انہوں نے گنا وہاں. اور یہ ایک مافیا، جب خان صاحب نے مافیا کہا تو یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا. حالانکہ چینی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنا گنا پانی لے رہا ہے کپاس سے 3 گنا زیادہ پانی لے رہا ہے، اور اس کا اگر یہ ہم امپورٹ کریں تو ہمیں سستی پڑے گی. اگر امپورٹ کریں 40 روپے ریٹ ہے اس کا، ہمیں سستی پڑے گی، اور یہاں 70 روپے میں یہ ہمیں یہ دے رہے ہیں. اور اس پہ جو ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ کن لوگوں کے پاس ہے. 78 کی 78 ملوں کا آپ پورا ریکارڈ نکال لیں، ان میں زیادہ آپ کو یہی لوگ، ایک خاندان کے پاس 9 ہیں، دوسرے کے پاس 6 ہیں، کسی کے پاس 5 ہیں. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ مل کے، اور وہ جو خان صاحب مافیا کی بات کرتے ہیں تو یہ انہوں نے جکڑا ہوا ہے. آپ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں، روز آتا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے، یہ کہا تھا ہم واپس لیں گے، یہ کریں گے. کیا آپ کا نظام آج تک تو ابھی آپ جنرل ضیاء کے طیارے والا معاملہ نہیں حل کر سکے. آپ ہم ادرمان کمیشن پہ آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہوا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ آج دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، چلے کچھ نہیں تو ہم نے ان کے راستے بھی روکے ہیں، ہم نے ان کو ایکسپوز بھی کیا ہے. اس گورنمنٹ نے یہ تو کیا ہے کہ راستے تو روکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس جو ارد گرد بیٹھے ہیں خان صاحب کے وہ کون ہیں. اور بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے تو کبھی اپنے لوگوں کو، اور میں بدقسمتی سمجھتا ہوں، میں ظلم سمجھتا ہوں، اور میڈیا کے لوگوں سے میرا سوال ہے بٹالوی صاحب، آپ چوروں کو بٹھا کے ساتھ پروگرام کریں. آپ چوروں کو بٹھا کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، اور پھر تو وہ باتیں کرتے ہیں. اور میں ایک صاحب جو پچھلے دنوں میں سن رہا تھا پروگرام، وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جی حصہ لے رہا ہے، اور اس بندے کی بات یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن منسٹر رہا یہاں اس پنجاب کے اندر، اور اس کی لوٹ مار کے کس سے مشہور ہے سب کو پتا ہے، اس کی ویڈیوز آئی ہیں. لیکن وہ بندہ عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے جس پہ پوری دنیا میں پیسوں کے لیے کوئی الزام نہیں لگا سکتا. تو سر یہ صاحب افسوس ہے، آپ کی باتیں ہم بہت سننا چاہتے ہیں، اور آپ نے سب سے بڑا جو مطلب سمجھتے ہیں ہم پہ آسان یہ کیا کہ آپ نے چودھری سرور صاحب، ان کی بیگم پروین سرور صاحبہ کا وہ پہلو، وہ رخ دکھایا جو بہت سے لوگوں سے اوجھل ہے. اور پریس والے تو شاید وہ پریس میں اتنا گھل مل نہیں جاتے، وہ عوام میں زیادہ رہتے ہیں، اس سے ان کے وہ پہلو اجاگر بھی نہیں کرتے. لیکن ہم آپ کو کھلے دل، کھلے ذہن سے یہ آفر کرتے ہیں کہ یہ چینل ایسے کاموں کے لیے، ایسے انسان دوست شخصیت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیں ہمیشہ ٹائم دیتے رہیں گے. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.